بہت سمے پہلے کی بات ہے۔ جنتی پور نام کا ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں سیما نام کی ایک ودھوا عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام راما تھا۔ اب ان دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اسی لیے سیما راما کا بہت دھیان رکھتی تھی اور وہ اپنے گھر کا گزارا کرنے کے لیے گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں ہی باغیچہ صاف کرنے کا کام کرتی تھی۔ پھر بھی وہ اپنے گھر کا گزارا بہت مشکل سے چلا پاتی تھی اور اسے ہر وقت ہی راما کی چنتا لگی رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنا کام ختم کر جب وہ گھر لوٹتی ہے تو دیکھتی ہے کہ راما چارپائی کے اوپر لیٹا ہوتا ہے، اس کا سارا بدن تپ رہا ہوتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں بول رہا ہے۔ اور سیما راما کو اٹھانے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن راما نہ اٹھنے کے کر کے سیما یہ سب دیکھ کر بہت دکھی ہو جاتی ہے اور گاؤں کے ہی ایک ڈاکٹر کو اپنے گھر میں بلاتی ہے۔ اسی وقت دیکھتی ہے کہ ڈاکٹر ان کے گھر پر آ جاتا ہے۔ تبھی ڈاکٹر گھر آ کر سیما سے پوچھتا ہے کہ راما کو کیا ہوا تھا، آپ ساری بات بتائیں مجھے۔ تبھی سیما بتاتی ہے کہ وہ آج کام ختم کر جب گھر لوٹتی ہے تو دیکھتی ہے کہ راما چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کا سارا بدن تپ رہا ہوتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہا۔ تبھی ڈاکٹر راما کا چیک اپ کرتے ہوئے سیما سے بولتے ہیں کہ اس کا تو بخار بہت تیز ہو چکا ہے، آپ کو اس کی دیکھ بھال بہت اچھی طرح سے کرنی پڑے گی۔ راما کے بارے میں ڈاکٹر سیما کو ساری بات بتا دیتا ہے اور بعد میں وہ واپس گاؤں لوٹ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی بہت دن گزر جاتے ہیں، لیکن راما کی طبیعت میں کوئی بھی سدھار نہیں ہو رہا تھا، جس کر کے سیما ہر وقت راما کے بارے میں سوچ کر بہت پریشان رہنے لگ جاتا ہے۔ اگلے دن صبح سیما جس گھر میں کام کرتی ہے وہ وہاں جا کر گھر کی مالکن کو ساری بات اپنے بیٹے کے بارے میں سمجھاتی ہے اور بولتی ہے کہ میڈم میں اس وجہ سے کل سے کام پر نہیں آ پاؤں گی۔ تبھی وہ مالکن سیما سے بولتی ہے کہ کوئی بات نہیں، تم اپنے بیٹے کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرو اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تب آپ کام پر آ جانا۔ سیما مالکن سے مل کر اب وہ ٹینشن میں ہوتی ہے کہ راما گھر میں اکیلا ہوگا، اسی لیے وہ جلدی سے گھر واپس لوٹنے لگ جاتی ہے۔ ایک دن سیما گھر کے باہر بیٹھ کر دکھی ہو کر بہت رونے لگتی ہے اور تبھی وہاں سے ایک تانترک بابا گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ سیما سے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے بیٹی، کیا ہوا ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو، تم ساری بات بتاؤ مجھ کو۔ تبھی سیما تانترک بابا سے راما کے بارے میں جو بھی ہے ساری بات بتاتی ہے۔ تبھی تانترک بابا سیما کو ایک جادوئی برتن دیتے ہیں اور اسے بولتے ہیں کہ اس میں پانی ڈال کر راما کو پلانا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنی بات بتا کر تانترک بابا سیما سے بعد میں وہ واپس گاؤں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تبھی اسی طرح سے سیما اس برتن میں پانی ڈال کر جیسے ہی راما کو پلاتی ہے اور راما اسی وقت بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور تبھی سیما خوشی سے راما کو اپنے گلے لگا لیتی ہے اور اب وہ دونوں ماں بیٹا خوشی سے رہنے لگ جاتے ہیں۔